بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور اور سفر شام۔ تو جناب والا، میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی مقاصد کے لیے سب سے پہلا سفر کب اور کس عمر میں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ابو طالب کی مالی حالت تسلی بخش نہ تھی۔ اہل و عیال کی کثرت نے اس کمزوری کو مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 10 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بکریوں کے ریوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیے تاکہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹائیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نے بکریوں کو چرایا۔ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی؟ فرمایا، میں بھی قرارید کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک منٹ، یہ قرارید کیا ہے؟ قرارید قیرات کی جمع ہے اور یہ دینار کے چھٹے حصے کی چوتھائی کو کہتے ہیں۔ سفر شام۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں عمر مبارک کے حوالے سے 13 اور 17 سال کے 2 قول لکھے ہیں۔ جب ابو طالب روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تجارتی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے قریب میں رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا، اس کا نام جرجیس تھا لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسل در نسل چلے آتے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین یہی بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس رستے سے گزرا کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پہ بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ رہی تھی، اس لیے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق و امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامت ہماری کتابوں میں لکھی ہے، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے، وہ نوجوان بھی آئے گا، اسے قریب سے دیکھ کر دل مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج رات کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ
سراپے حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر ایک شک سے نہ رہا گیا، اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیرہ، آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ پہلے بھی ہم یہاں سے بار بار گزرا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے طریقہ کار میں یہ فرق کیوں؟ بحیرہ نے بات کو کاٹتے ہوئے کہا، بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخر کار آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اپنے مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو جناب والا، جب قافلے والے مقررہ وقت پر بحیرہ کی دعوت پر پہنچے تو وہاں کیا واقعہ پیش آیا، اس بارے میں ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔